شاید الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. اس سورہ کا نام ہے سورہ النازعات. نازعات نزع سے بنا ہے. نزع کھینچنا، نازعہ کھینچنے والی، نازعات اسی کی جمع ہے. پہلا ہی لفظ والنازعات ہے جس میں روح کے کھینچنے کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ نازعات رکھا گیا. نازیہ الگ ہوتا ہے اور نازعہ الگ ہوتا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی، یعنی مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون، خاص مضمون اس میں کیا بیان کیا گیا؟ قیامت کا تذکرہ ہے اور ساتھ ساتھ قیامت میں انسان کے اعمال کے اعتبار سے انہیں جزا سزا دی جائے گی، اس کا ذکر ہے. والنازعات غرقا. نازعہ نون زا عین، نزع کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، غرقا کا معنی ہوتا ہے غرق، ڈوب جانا ہے. ناشطات نشطہ، نشطہ نون شین طا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، کھولنا، گرہ کھولنا. والسابحات سبحا، سبحا سین باہا سبحا مطلب ہوتا ہے تیرنا. اس طرح پانی میں تیرا جاتا ہے، سوئمنگ کیا جاتا ہے، اس کو تیرنا بولتے ہیں. والسابحات سبحا، سبحا تیرنا، سابحات تیرنے والی، سابحات بہت سے تیرنے والی. فالسابقات سبقا، سبقا سین با قاف سبق، سبق معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سبقت کرنا، مسابقت کرنا، مقابلہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. سبقہ مسابقہ. فالمدبرات امرا، مدبرات تدبیر سے ہے، دال با را دبر. دبرہ کا مطلب ہوتا ہے دبرہ یدبر التدبیر، انتظام کرنا. فالمدبرات امرا، معاملات کے انتظام کرنے والے. یوما مطلب دن، ترجف کانپنا، زلزلہ ہو جانا. ترجف کانپتا ہے یا زلزلہ زدہ ہوتا ہے. راجفہ کانپنے والی. تتبعها الرادفہ، تتبع پیچھے آنا، اسی سے کہتے ہیں تابع بننا، متابعت کرنا، تابعداری کرنا، کیونکہ تابع جو ہوتا ہے وہ پیچھے ہی چلتا ہے.
تتبع پیچھے چلنا. رادفہ، رادفہ کا معنی ہی ہوتا ہے وہ جو ردیف ہوتا ہے، جو کسی کے پیچھے بیٹھتا ہے. بائک سوار ہو، آگے والے کو سائق بولتے ہیں، پیچھے والے کو ردیف بولتے ہیں، پیچھے چلنے والا. قلوب، قلب کی جمع دل. رادفہ کا آپ نے کیا بتایا؟ پیچھے آنے والا. رادفہ پیچھے آنے والا. قلوب قلب کی جمع دل. یومئذ اس دن. واجفہ، وجفہ واجفہ مطلب دھڑکنا، دھڑکنے والا. واجفہ دھڑکنے والا. بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، دھڑکنے والا. ابصارها، بصر کی جمع ابصار. ابصار مطلب آنکھیں. خاشیہ، خشع یخشع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، جھکانا. بہت سی نگاہیں، بہت سی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. اپنا مائک آف کریے پلیز. جس کا مائک چل رہا ہے بند کیجئے. خاشیہ نیچی، جھکی ہوئی. آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون، وہ لوگ کہیں گے. کیا، انا بے شک ہم، لا البتہ یقیناً، مردودون، مردودون لوٹائے جائیں گے. حافرہ پہلی حالت میں. کہیں گے کیا ہم لوٹائے جانے والے ہیں پہلی حالت میں. کیا، اذا جب، کننا ہو جائیں گے یا ہوں گے. عظامن عظم کی جمع. عظام مطلب ہڈیاں. ہڈیاں، عظامن ہڈیاں. نخیرہ، نخیرہ مطلب بوسیدہ. کھوکھلی بھی بولتے. کھوکھلی، چورا چورا، بالکل کمزور. قالو، انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے. تل کا، یہ وہ. اذن اس وقت. کرتن لوٹنا. خاسرہ نقصان دہ. اذن کرتن خاسرہ، اس وقت لوٹنا نقصان دہ ہوگا. کرتن دوبارہ لوٹنا. خاسرہ خسرہ، ان الانسان لفی خسر. خسرہ نقصان اٹھانے والا، نقصان دہ. فإنما بے شک ہے یا یہ. زجرتن، زجرہ، زجرتن ڈانٹ، ڈانٹ ڈپٹ. کسی کو آہستہ ڈانٹا ہے کہ زور سے؟ ہاں، زوردار آواز کو ڈانٹنا بولتے ہیں. زجرتن زوردار ڈانٹ. واحدہ ایک، ایک ڈانٹ ہوگی، ایک زوردار آواز ہوگی. بالساہر، ساہرہ، ساہرہ مطلب
मैदान। हल मतलब क्या, अता का मतलब आया आपके पास, हदीस माने खबर, मूसा माने मूसा। क्या मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आपके पास आई? क्या आई आपके पास हज़रत मूसा की खबर? इज़ जब, नादाहु उन्होंने उनको आवाज दिया, निदा दिया, पुकारा। नादा हो उन्होंने, यानी अल्लाह ने पुकारा हु उनको, यानी मूसा को। जी, साहिरा, साहिरा मतलब मैदान, चटियल मैदान। इस नादा हो रब्बुहु, जब पुकारा उनको उनके रब ने, बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, वादी मैदान, मुक़द्दस पाक, तुवा पहाड़ का नाम है। तुवा नामी मुक़द्दस वादी में, तुवा जगह का नाम है, पहाड़ का नाम है। तुवा नामी मुक़द्दस वादी में उनके रब ने उनको पुकारा। अच्छा, ज़हाबा क्या माना होता है? गया। इज़हब उसी से फ़िल अम्र है, क्या माना हुआ? तुजा, हुक्म दिया गया। इज़हब तुजा इला फ़िरौन, फ़िरौन की तरफ, फ़िरौन के पास। इन्नहु बेशक वो, इज़हब मतलब तू जाओ, तुम जाओ। इज़हब तुजा, इला मतलब तक, तरफ। तगा, तगा मतलब उसने सरकशी की, तगा सरकशी की। फ़कुल, फ़ा मतलब बस, तो कुल आप कहिए, हल क्या, लका तेरे लिए, तज़क्का तस्किया तू करे, पाकी हासिल करे, यानी इस्लाम कबूल करे। तज़क्का तस्किया हासिल करे, अपने आप को पाक साफ कर ले, यानी इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाए। वह और अहदियका, मैं हिदायत करूं तुमको, रास्ता दिखाऊं तुमको, इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ। फतख्शा, तो तू डरने लग जाए। फ़अराहु, फ़ तो अराहु दिखाया, हु उसको, फ़अराहु तो उन्होंने उनको उसको दिखाया, अल आयतल कुबरा बड़ी निशानी। तो उन्होंने यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया उसको, यानी फ़िरौन को, अल आयतल कुबरा बड़ी निशानी। फ़कज़्ज़ब, फ़ा तो कज़्ज़ब उसने झुटला दिया, व असा, वाव और असा नाफरमानी कर दी। सुम्मा फिर,
ادبرا پیٹھ دکھایا، پیٹھ دکھا دیا۔ یسعى دوڑ دھوپ کرنے لگا، کوشش کرتا رہا۔ ف تو حشر جمع کیا، تو اس نے جمع کیا۔ فنادا پھر اس نے آواز دی۔ حشرہ اس نے جمع کیا، فنادا پھر اس نے آواز دی، اعلان کیا۔ فقال پھر اس نے کہا، انا مطلب اچھا، اور ہم کا معنی کیا ہے؟ انا مطلب میں، ہم کے لیے نحنو، انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ نحنو، اچھا کیا کہا؟ انا میں، ربکم تمہارا رب، الاعلی بلند بالا، اعلی بلند بالا سب سے بڑا۔ فَأَخَذَهُ اللہ، پس اخذ پکڑا، اس کو، اللہ نے، اخذہ اللہ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال عذاب سزا، نون کاف الف لام نکال سزا، الآخرہ والاولی، آخرت اور دنیا کے عذاب میں اس کو اللہ نے پکڑ لیا۔ انا بے شک فی میں، ذالکا اس میں، لا البتہ، عبرتن نصیحت، عبرتن نصیحت، لیے، من اس شخص کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہے۔ نون صاد یا ہا، نصیحت، کتنے عبرت و نصیحت ہے؟ ایک چیز کو دیکھ کر، جی نکالہ کا کیا ترجمہ؟ نکال کا مطلب سزا، عذاب، دنیا آخرت کی سزا، دنیا آخرت کا عذاب اسے دے دیا۔ یخشا وہ ڈرے، خشیت ڈر اور خوف پیدا کر لے۔ اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم میں ڈوب کر روح نکالتے ہیں، جسم کے اندر غرق ہو کر ڈوب کر روح نکالتے ہیں۔ جب ملک الموت فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انسان کی روحیں ان کے جسم میں چھپتی رہتی ہیں، جو خراب روح ہیں وہ چھپتی رہتی ہے کہ فرشتوں کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اختیار دیتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر گھس جائے اور جہاں جہاں بھی وہ چھپنا چاہتی ہو روح، وہاں سے پکڑ کے کھینچ لے آئے۔ تو ان فرشتوں کی قسم جو انسانی جسم کے اندر غرق ہو کر ان کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچ لاتے ہیں، ادھر بھاگ رہی ہو ادھر ٹان رہی، تو سختی کے ساتھ ٹان کے اندر سے نکال لانے والے فرشتوں کی قسم۔ والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو گرہ آسانی سے کھول دیتے ہیں، مطلب
اچھے انسان کی روح آسانی سے باہر چلی جاتی. اس کو اس طرح مثال دیا جاتا، ایک مشک ہو جس میں پانی بھرا ہوا ہو اور اسے الٹا لٹکا دیا گیا اور اس میں جو رسی باندھا ہوا رسی کھول دیا جائے، کتنی آسانی سے پانی نکل کے باہر چلا آتا ہے نا. اس کو کہتے بند کھولنا، رسی کھول دینا. تو قسم ان فرشتوں کی جو روح، نیک لوگوں کی روح اس طرح نکالتے ہیں جس طرح اس نے گویا کسی بند کو اور گرہ کو کھول دیا ہو. یعنی بڑی آسانی سے اس کی روح نکال لیتے ہیں. کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، پڑھ چکی آپ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چلو اپنے رب کے پاس ہنسی خوشی راضی برضا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، پھر میری جنت میں داخل ہو جانا. تو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھی روح نکالنے میں بڑی آسانی ہے. بولے آ جائیے تو روح آ جاتی ہے، آسانی سے روح نکل جاتی ہے. بری روح نکلنا نہیں چاہتی، وہ انسان کے جسم میں جگہ جگہ چھپنا چاہتی ہے. تو فرشتوں کو اللہ یہ اختیار دیتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر گھس کر کے جہاں جہاں سے بھی ہو اس کی روح کو ٹان کے نکال لیا جائے. ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روح بڑی آسانی سے نکالتے ہیں. والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے رہتے ہیں. تیرتے رہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان وہ ایک فضا ہے، کچھ نہیں ہے پکڑ کے چڑھنے والا. وہ آسمان سے اترتے ہیں دھڑام سے گر جائیں گے. تو گرنا نہیں ہوتا ہے، گویا جس طرح پانی میں آدمی تیر رہا ہوتا ہے اسی انداز سے گویا اس فضا میں فرشتے تیرتے ہیں، وہاں سے اترتے ہیں. دوسرا معنی سابحہ کا معنی تیزی سے چلنا. تیز رفتار گھوڑے کو بھی سابحہ اور سابحات کہتے ہیں. گویا ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی بارگاہ سے بڑی تیزی کے ساتھ اترتے ہیں. ٹھیک ہے، سابحاتی سبحن، تیرنے والے، تیر کر آنے والے، یہ تیز رفتاری کے ساتھ آنے والے فرشتوں کی قسم. فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں. دو معنی، اللہ کی جانب سے کوئی فرمان ہوتا ہے، اس فرمان کو لینے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ہم کریں گے تو ہم کریں گے. ایک دوسری بات، اچھی روح کو فرشتے جب نکالتے ہیں اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو لے کے تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پھر اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا اسے فلاں جگہ ڈال دو. تو ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی بات ماننے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں یا اللہ تک بندوں کی روح پہنچانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں. سمجھے تو اس طرح ہوگا، اچھے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے ایک فرشتوں کی تعداد جماعت رہتی ہے. حکم دیا نکالو، اچھے انسان کی روح ہم نکالیں گے تو ہم نکالیں گے. ہاں کمپٹیشن ہوتا ہے فرشتوں میں، مقابلہ آرائی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، ہم کریں گے تو ہم کریں گے. اچھا، فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں. اللہ نے کہا بارش برسانا ہے تو بارش برسانے پر کس فرشتے کو مامور کیا گیا؟ ہاں میکائیل، زور سے بولو، میکائیل. روح نکالنے والے کون فرشتے ہیں؟ جس فرشتے کو روح نکالنے پر مامور کیا اس کا نام کیا ہے؟ ملک الموت، تو موت کا فرشتہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل. سور پھونکنے پر ایک فرشتے مامور ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسرافیل. تو کیا کہا؟ فالمدبرات امرا، معاملات کی تدبیر اور انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم، جن فرشتوں کو جن کام پر لگا دیا گیا
وہ فرشتے ان کام میں لگے ہوئے ہیں. پیغام رسانی کام جبریل علیہ السلام کا، بارش برسانا، نظام کائنات کو چلانے کا کام اس سے وہ میکائیل علیہ السلام. موت کے معاملات کو حل کرنے والے جس کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے انتظام کرنا، وہ اللہ نے اس کا وزیر گویا فرشتہ حضرت ملک الموت اسرائیل کو کر دیا. اور ایک فرشتہ جو روح نکالنے کے نہیں بلکہ پوری کائنات کو تباہ و برباد کرنے اور پھر اسے دوبارہ سجانے اور بنانے پر جو مامور ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ آپ سور پھونکیے، منہ میں سور لگائے، انتظار میں اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، بگل بجا دیا جائے گا. اس کا کام ہی بگل بجانا ہے. ان فرشتوں کی قسم جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں. یہ سارا کام اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے بعض فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں، کچھ ڈیوٹی دے دی ہے. وہ فرشتے بھی اپنی ذمہ داریاں اللہ کے حکم سے بجا لائیں گے. جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی کر سکیں گے، ایسا نہیں منمانی کرنا شروع کر دیں گے. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، مراد قیامت کا نفخ اولا، پہلی مرتبہ یہ سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا میں زبردست زلزلہ آ جائے گا. آسمان کڑام کڑام کر کے دھرام دھرام گرنا شروع ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، زمین کا نظام بدل جائے گا، پہاڑ ہوا میں اڑا دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اس کے پانی کو اچھال کے باہر کر دیا جائے گا. گویا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. زلزلہ میں کیا ہوتا ہے؟ سب تہوبالا ہو جاتا ہے. اسی کہا ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تہوبالا ہو جائے گی، تہوبالا ہو جانے والی چیز، یعنی سب چیز ختم. تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گا اس کے ساتھ پیچھے آنے والا. مراد پہلے مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یہ قیامت کی پہلی سور ہے. اس کے پیچھے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی جو قیامت برپا کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو اب زندہ کرنے کے لیے. ایک مرتبہ تو سور پھونکا جائے گا سب کو ختم کرنے کے لیے، سب بے ہوش ہو جائیں گے سوا ان کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے گا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب صحیح ہو جائیں گے، جتنے مرے ہوئے تھے سب زندہ ہو جائیں گے. زمین کے اندر جتنا دفینہ خزانہ سب ہے وہ سب نکل جائے گا. اسی کہا تتبع الرادفہ، پیچھے آئے گا اس کے پیچھے آنے والا. یعنی پہلے سور کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوسرے سور پھونکنے کے بعد جو کیفیت ہوگی اسے کہا دوسرے مرتبہ آنے والے. اچھا، قلوب یومئذ واجفہ، جب یہ حالت ہوگی، قلوب بہت سارے دل، یومئذ آج کی دن، واجفہ کانپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے، بدن پہ کپ کپی تاری ہوگی، دہشت زدہ ہوں گے، ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ابصارھا خاشعہ، اور بہت ساری نگاہیں پست ہوں گی، جھکی ہوں گی. مراد اچھے انسان پر کوئی وحشت و دہشت تاری نہیں ہوگی، وہ ڈریں گے کانپیں گے نہیں. یہ کفار و مشرکین سے متعلق ہے. اور نگاہیں اہل ایمان کی تر و تازہ ہوں گی اور خوش و خرم ہوں گی. یہ کفار و مشرکین کی نگاہوں کا یا مجرمین اور گناہ گاروں کی نگاہوں کا تذکرہ ہے. ان کے دل کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا کفار مشرکین کے سامنے، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا اچھا کیا ہم اپنی پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے؟ ابھی جس طرح ہم انسان ہیں، توانا طاقتور ہے، ہٹے کٹے مستنڈے ہیں، کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ ایسے زندہ ہو جائیں گے؟ لمردودون، لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں. مطلب کیا ہوا؟ انسان جس جسم کے ساتھ دنیا میں ہے اسی جسم کی کیفیتوں کے ساتھ قیامت میں کھڑا ہوگا. اسی جسم کو تکلیف ہوگی اور اسی جسم کو آرام پہنچایا جائے گا. دنیا میں جس جسم کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی ہیں ان جسم کے ساتھ آخرت میں برتا ہوگا. یہ الگ سی بات ہے. ہماری نگاہوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم مر جاتے ہیں، دفن کر دی جاتے ہیں، ہڈیاں ہماری سرگل جاتی ہیں، چمڑیاں ختم، گوشت ختم، نام و نشان مٹ جاتا ہے. لیکن قیامت میں کیا کہا گیا؟
لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہم دوبارہ اسی حالت میں لوٹائے جائیں گے جس حالت میں تھے؟ اگر اس حالت میں نہیں لوٹائے گئے اور دوسری حالت میں لوٹائے گئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جرم کیا کسی نے، سزا ملے کسی کو، کہا اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آپ۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، انکار کرنے کی صورت دیکھیں کیا کرتے ہیں، کیا جب ہم ہو جائیں گے جب ہم ہو جائیں گے ہڈی بوسیدہ، بوسیدہ کھوکھلی، سڑی گلی پچی، بالکل بوسیدہ، چورا چورا، کمزور سے کمزور، چھوو تو وہیں ٹوٹ جائے، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر ایسا ہوا تو یہ لوٹنا بڑا نقصان دہ ہوگا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں قیامت کا، اگر وہاں قیامت ہو گئی اور ہونا ہی ہے تو انکار کرنے والے نے اپنی منمانی کی ہے، وہاں سے تو کچھ ملے گا نہیں، تو کیا بڑا نقصان ہوگا۔ جس طرح امتحان انسان دیتا ہے، پڑھائی کرتا ہے اس نیت سے ایگزام ہوگا پھر رزلٹ بھی ہوگا، اب اگر ایگزام ہی نہیں ہوگا تو آدمی پڑھے گا ہی نہیں، ایگزام ہوگا رزلٹ نہیں ہوگا تب بھی محنت سے نہیں لکھے گا۔ تو کہا اگر ایسا ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی اور ہم دوبارہ لوٹا دیے گئے تو بڑا نقصان ہمارا ہوگا، ہم نے تو وہاں کی تیاری نہیں کی ہے، کچھ تو کیا نہیں ہے، کر لیتے تب تو فائدہ تھا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ اس وقت لوٹنا بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ در حقیقت انکار کرنے کی صورت ہے، ہم مر جائیں گے، سڑگل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی، جس میں کیا نام و نشان ختم ہو جائیں گے، کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اگر دوبارہ زندہ کیے گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہم نے تو اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی ہے۔ ادھر حقیقت ایک انکار کی شکل میں، یعنی ایسا ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ قرآن اس میں تذکرہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، برسہا برس، ہزاروں برس کی تیار کردہ یہ دنیا ایک بارگی سب کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ بھائی مارا جائے گا کر کے تو کتنے سال لگ جائیں گے، توڑا جائے گا تو کتنے ایام لگ جائیں گے، کتنے مہینے اور کتنے سال، کتنے برس لگ جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انسان اگر یہ سمجھتا ہے مستبد، عقل سے دور بات، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا، تو قرآن نے کیا کہا سنو، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یقیناً یہ ایک ڈانٹ ہوگی، زوردار آواز ہوگی۔ زوردار آواز کیا ہے؟ اے سور پھونکا جائے گا، بالکل بجا دیا جائے گا، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اچانک سب کے سب میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ انسان قبر سے دوچار ہوا تھا، قبر سے نکل رہا ہے، دریا سے نکل رہا ہے، جہاں اس کو دفن کیا گیا وہیں سے نکل رہا ہے، اس کی راکھ کو، اس کے جسم کو جلا کر اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دیا گیا تھا، جہاں جہاں اس کے ذرات ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور وہیں سے انسان کو کھڑا کر دے گا۔ یہ بات بھی یہ معلوم ہے کہ انسان کا سر سے لے کے پیر تک جسم کا سارا حصہ مٹی میں سڑگل کے برابر ہو جاتا ہے، صرف ایک حصہ چھوٹا سا باقی رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ بالکل چھوٹا سا، ایک بٹن کی طرح چھوٹا سا ہوگا، پھر اسی پر پورا اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹرکچر اور پورا بدن تیار کر دے گا۔ وہ جلتا بھی نہیں ہے، وہ سڑتا بھی نہیں ہے، وہ گلتا بھی نہیں ہے، وہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یقیناً ایک زبردست ڈانٹ ہوگی، ایک چیخ و پکار والی چلانے کی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور اچانک وہ سب کے سب میدان میں حاضر ہو جائیں گے۔ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ میدان میں حاضر، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ میدان محشر، حشر، جمع ہونے والی میدان۔ کون میدان ہے؟ کہاں ہے وہ میدان کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں عرفات کا میدان بہت مشہور ہے، پوری زمین میدان ہے، سمجھا؟ جہاں ہے ہر جگہ کی زمین پورا ہموار، مسطح، چٹیل میدان ہو جائے گی، کیونکہ
اس کے پہاڑ کو توڑ دیا جائے گا، اس کے سمندروں کے پانی کو باہر کر دیا جائے گا، اس کے جو ذرات ہیں ٹوٹے پوٹے چیزیں پانی کے بہاؤ کے ذریعے سے پھر دریاؤں کو بھر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور سب کے سب پورے مسطح ہموار زمین ہو جائے گی اور اسی پر قیامت قائم ہوگی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ الم نجعل الارض کفاتا، اس کے بعد احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو زندہ مردہ کے لیے کافی نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زندہ اور مردہ دونوں کے لیے، یہیں زندہ بھی ہیں اور مر کر کے یہیں اٹھائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدمی میدان عرفات میں اگر اٹھیں گے، میدان عرفات میں کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ 10 20 50 لاکھ جمع ہوں گے۔ یہ کروڑوں اربوں خربوں بے انتہا انسان پوری دنیا میں ہے، دفن کیا گیا ہندوستان میں، اسے اٹھایا جائے گا عربستان میں، جو جہاں دفن ہے وہیں اٹھایا جائے گا اور یہ پوری سرزمین اس کے لیے میدان محشر ہوگی۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ڈانٹ ڈپٹ کی آواز ہوگی، چیخو پکار والی زبردست کلیجے کو دہلا دینے والی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس کو سننے کے بعد سویا ہے نہیں، مرا ہوا انسان زندہ ہو جائے گا۔ انسان سویا جگاتے ہیں نا کہ سویا ہو گیا، مرا ہوا انسان زندہ ہو جائے گا، اتنی زبردست آواز ہوگی۔ یہ قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار مشرقین سے سابقہ پیش آیا تھا، ان کو سمجھا بجھا رہے تھے، ان کے سامنے ایک رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے پیغام کو غار حرا سے لا کر عرب کے مکہ کفار مشرقین کو سنا رہے ہیں، یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، تو آپ کوئی نیا نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء تشریف لا چکے ہیں۔ بطور خاص ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنیے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا، اتاک آئی آپ کے پاس، حدیث موسیٰ، موسیٰ کی خبر، حدیث مطلب بات، خبر، واقعہ، کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر آپ کو ملی ہے، مطلب ہے کہ ملی ہے۔ یاد رکھنے کو کہا گیا، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کو ان کے رب نے طویٰ نامی مقدس وادی میں آواز دیا۔ یہ بات یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پل بڑھ رہے تھے، جوان ہوئے 30-32 سال کے ہوئے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک آدمی گھونسا لگا دیا، وہی مر گیا وہ۔ اس کے بعد ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا، پکڑو۔ کسی نے کہا ارے جلدی بھاگیے، آپ کے خلاف گرفتاری کا حکم صادر ہو چکا ہے، بھاگے۔ جیسے تھے ویسے ہی، کچھ ان کے پاس تھا نہیں، جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی انداز نکل گئے، مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں شیخ مدین، کچھ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن تاریخ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ وہ شیخ مدین ہے، مدین کے کوئی بزرگ انسان ہے، کوئی اچھے انسان ہے۔ بہرحال تو مدین کے شیخ، مدین کے بزرگ آدمی کی 2 بچیاں ایک جگہ پر اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے کھڑی انتظار کر رہی تھی، جانور کو اپنے طرف کھینچ رہی تھی یا جانور پانی پینے کے لیے ادھر جا رہے تھے، جبکہ وہاں مردوں کی بھیڑ بھاڑ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں سارے کے سارے مرد اور 2 جوان لڑکی ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں اس کے جانور کو پانی پلا دیتے ہیں۔ پانی پلا دیا اور کہا بابو تم گھر چلے جاؤ۔ اس نیک کام کو انہوں نے اللہ کی خاطر کیا کہ عورتوں کے، مردوں کے مجمع میں 2 بچیاں، ظاہر سی بات ہے کسی مجبوری کے تحت ہی رہی ہوگی، اور جب تک وہ پانی پلا نہیں لیں گے تب تک یہ بیچ میں جا نہیں سکتی۔ یہ شریف زادیاں ہیں، بدماش قسم کی عورتیں تو لڑ بھیڑ کے سب کچھ کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھا کہ اپنی جانور کو کھینچ رہی ہے، تزودان قرآن کا لفظ ہے، جانور کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے کیونکہ جانور ادھر جانا چاہ رہا ہے پانی پینے کے لیے، یہ روک رہی ہے۔ پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ایسا ایسا ہے، جب تک یہ لوگ ہٹ نہیں آئیں گے تب تک ہم پلا نہیں سکتے۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ۔ انہوں نے ان کے جانور کو لیا، جلدی سے پانی پلایا اور کہا چلے جاؤ۔ اس نیک کام کو انہوں نے خالص اللہ کے لیے کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک درخت کے سائے میں پہنچے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ تم مال بھیجے گا
میں اس کا زیادہ مستحق و حقدار ہوں. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بے سر سامانی کے عالم میں ہے، جسم پر جو کپڑا پڑا وہی ہے. اب ہم کدھر جائیں گے پتہ بھی نہیں ہے، کوئی راستہ بھی ہم کو مل جانا چاہیے، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہم گرفتاری سے بچ بھی جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہنے کے لیے ایک خیر کا اور نیک کا کام کیا. گویا دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لینا چاہیے. جب دعا کی جاتی ہے اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، بندہ سے اجرت مانگنے کے بجائے اللہ سے اجرت مانگی. کہہ سکتے تھے لاؤ تمہارے جانور کو پانی پلا دیتے ہیں، تھوڑا پیسہ ہم کو دے دو، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دو. کہہ سکتے تھے، وہ مجبور تھے، کہا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ سے مانگیں گے، کسی بندے سے کیوں مانگیں. چونکہ یہ نیک کام تھا، اس نیک کام کو کرنے کے بعد اللہ کو پکارا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچی اور ان کے والد کے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ بات ڈال دیا. کیا ہوا؟ دونوں بچی وقت سے پہلے گھر پہنچی. باپ نے کہا بہت جلدی چلے آئے. کہا بھلا اچھا انسان تھا، اس نے پانی نہیں پلا دیا اور اس کے بعد ہم سے کہا چلے آؤ. تو بیٹی نے کہا ایسا کیجئے، اس آدمی کو مزدوری دے دیجئے، جس نے کام کر دیا اسے مزدوری دیجئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ دل میں کس طرح بات ڈلوا رہا ہے. مزدوری اس کو دیجئے. کہا ٹھیک ہے بابو جاؤ. دونوں میں سے ایک بیٹی کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. اللہ استحیاء قرآن کہتا ہے، بڑے شرم و حیا کا پتلا بن کر پورے پردے کے ساتھ میں آئی. کہا میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو ہمارے جانور کو پانی پلا دیا ہے اس کا بدلہ وہ دینا چاہتے ہیں. اب خوشی سے پھولے نہیں سمائے، ظاہر سی بات ہے بھائی، جب بے سر و سامانی کے عالم میں ایک آدمی بلا رہا ہے چلو. چل دیے وہاں. اسی قرآن نے کہا، کیا کہا؟ ہاں جب واپس وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت اس شیخ مدین سے بعد لوگ حضرت شعیب کہا، ان سے گفتگو ہوئی. معاملہ کیا ہے؟ کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک دن مارا اس کو، بھاگ گیا. اب دوسرے دن جو مارا ایک مر گیا، اور دوسرا دن دیکھا کہ وہی آدمی پھر دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے. ہم نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو میرے خلاف اس نے چلا چلی کر دیا کہ کل جو موت ہوئی تھی اسی نے قتل کیا تھا، اب میرے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا. تو حضرت شعیب نے یا شیخ مدین نے کیا کہا؟ نجوت من القوم الکافرین، یہ من نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم لوگ سے نجات پا گئے، اس کی حکومت یہاں نہیں، تم ادھر آ گئے، اب بچ گئے. اب دونوں بات چیت ہوئی. دونوں بیٹی میں سے بیٹی نے کہا کہ اب ہم لوگ تو بڑے ہو چکے ہیں، کام کاج تو نہیں کر سکتے ہیں، مردوں کی بھیڑ میں جا نہیں سکتے ہیں، اس آدمی کو رکھ لیجئے نوکری میں تاکہ یہ ہمارا کام بھی کر دے، جانوروں کا پانی پلا دے، جانوروں کو چرا ورا کے لے بھی آئے، روزی روٹی کا ذریعہ تو یہی ہے. تو حضرت شعیب نے یا شیخ مدین نے ان سے کہا ہم ان دو بچیوں میں سے کسی ایک بچی سے تمہارا نکاح کر دیں گے، اس شرط پر کہ انتاج رنی ثمانیہ حجج، تو میرے پاس 8 سال کام کروں گے، اور اگر تم 10 سال کام کر دو تمہارا احسان ہوگا. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے، 8 کرے 10 کرے، معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں. ان دو بچیوں میں سے کسی ایک بچی سے نکاح کر دیں. بچی نے کیا کہا تھا؟ ابو کسی کو رکھیں گے، اسی کو رکھ لیجئے. کیوں؟ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. ایک چھوٹی سی ملاقات میں اس بچی نے ان کے طاقتور ہونے کی گواہی کیسے دی اور امانت دار ہونے کی شہادت کس طرح دی. غور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی نہیں ہے، 2 بچی ہے، پانی پلا کے بھیج دیا. جب واپسی ہوئی بلانے کے لیے آئے تو صرف ایک بچی آئی، 2 نہیں آئی. ایک لڑکی ہے جوان، ایک لڑکا ہے جوان، کچھ دور کا سفر ہے. ان دونوں کے درمیان بات چیت تو ہو سکتی تھی. ہوتا ہے آج کل تھوڑا سا لڑکیوں کو مدد کرنے کے لیے انسان بہت آگے بڑھتا ہے، تو وہاں بھی اس طرح سے بہت سوچ سکتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس بچی نے کہا میں اس کے مضبوط اور طاقتور ہونے کی گواہی اس طرح دیتی ہوں کہ تمام مردوں کے مجمع میں گھس کر کے زوردار انداز میں میرے جانور کو نے پانی پلا دیا. طاقت ہے تبھی تو سب کا مقابلہ کی. دوسری بات، جہاں سے پانی پلانا تھا ایک گھاٹ تھا، کنواں تھا، جس پہ ایک بڑی سی سر رکھی ہوئی تھی کہ آدمی مل کے اس کو ہٹا دیتے تو ہٹتا تھا.
یہ اکیلے جا کر ڈالیے، یہ اتنا طاقتور ہے، یہ طاقتور ہونے کی گواہی کہ امانت دار کب اس کیسی گواہی دے دیا؟ ابھی ایک دو چند سیکنڈ چند مسئلے کا منٹ کا معاملہ ہے، کیا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب جب ہم اس کے ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بابو تم پیچھے آ جاؤ، تم اگر آگے چلتی ہو ہوا کے جھونکے سے تمہارا دوپٹہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، میری نگاہ ادھر ادھر جا سکتی ہے، اس لیے ایسا ہے تم پیچھے آؤ، جہاں مڑنا ہوگا وہاں پر پتھر پھینک دینا، بولنا ہی مت۔ ہم چلیں، اب کہیں آگے مڑنے کے بعد آئیں، ایک پتھر پھینک دیا، بچی پتھر پھینک رہی ہے کہ رک جائیے یہاں سے آگے مڑنا ہے، تو یہ ان کی امانت داری۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رشتہ اپنی بچیوں کے کھوجنا ہو، کیسا رشتہ چاہیے؟ وہ طاقتور بھی ہونا چاہیے جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے امانت دار بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو ثبوت دیا۔ اس بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ دونوں صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور کیا چاہیے بھائی؟ ہمارے لیے کام کرنے والا آدمی صحت مند بھی ہونا چاہیے، توانا طاقتور بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی کو رکھیں گے، دو بچی ہم لوگ ہیں، اگر اس کی نیت خراب ہو گئی پھر تو لینے کی دینی پڑ جائے گی۔ تو ہم نے اس تھوڑی سی مجلس میں، تھوڑے ساتھ رہنے میں اس کو اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ آدمی امانت دار ہے۔ امانت داری کی بنیاد پر شیخ مدین نے کہا میرے گھر میں رہو، اس شرط پر کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے نکاح کرا دیں گے۔ نکاح کرا دیا، مطلب کیا ہوا؟ دینداری کی بنیاد پر، تقوی شیاری کی بنیاد پر، امانت داری کی بنیاد پر، طاقت و قوت کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نکاح کر دیا کہ 8 سال لو یا 10 سال لو، 8-10 سال وہاں رہے، پھر اپنی بیوی کو لے کے واپس ہو رہے تھے، تو وہی راستے میں کہاں؟ مقدس وادی مقدس، طوا نامی وادی مقدس میں ایک درخت سے آواز ہے، انی انا اللہ فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طوا۔ موسیٰ جوتا اتاریے، اب مقدس پہاڑی میں آئے ہوئے ہیں، میں اللہ ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی، اسی کو فرمایا جب آواز دیا ان کو ان کے رب نے طوا نامی مقدس وادی میں اور نبوت و رسالت سے نواز دیا، تو کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ اس کو بندہ بن کے رہنا چاہیے تھا، وہ اللہ بن کے رہ رہا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، وہ ناقدری ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، انسان پہ وہ خرچ کرتا، تو اس کی بجائے یہ ظلم و فساد برپا کر رہا ہے، سرکش بنا ہوا ہے۔ اب جائیے موسیٰ، جائیے فرعون کے پاس، انہیں سمجھائیے بجائیے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، ان کو جا کے سمجھائیے کہ یہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تزکیہ حاصل کر لیں، دل کو پاک صاف کر لیں، یعنی مسلمان ہو جائیں؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں تو آپ کے فائدہ ہے، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو میرا سمجھانا ہی بیکار ہو جائے گا۔ تو کیا آپ کے اختیار میں حل لکا کیا ہے آپ کے لیے، یا آپ چاہتے ہیں ان تزکا، کیا آپ پاکیزگی اختیار کر لیجئے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بنا لیجئے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں آپ کو آپ کے رب کا راستہ دکھاؤں تاکہ آپ ڈرنے لگ جائیں۔ اگر آپ چاہیں گے میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا، جب راستہ پا لیجئے گا تو آپ کے دل میں دہشت اور خشیت طاری ہوگی، اللہ سے ڈر کے آپ اچھا کام کرنا شروع کریں گے، منمانی نہیں کریں گے۔ جو بھی حکومت کے ذمہ دار ہو کر، حکمراں ہو کر سب سے بڑی بات بول رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے دام فرے میں مبتلا کر کے منمانی کر رہے ہیں، فتنہ و فساد مچا رہے ہیں، آپ کے خلاف جو بولتا ہے اسے دیوار میں چنوا دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کو آپ مان لیجئے گا تو آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیے گا، لوگوں کا حق ادا کیجیے گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، فرعون کو، آیت الکبریٰ، بڑی نشانی دکھا دی۔ بڑی نشانی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو دلیل و برہان کے طور پر دلیل کے ساتھ بات دیکھی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ عصا موسوی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دکھا دیا، لاٹھی زمین پہ رکھا وہ اژدہا بن گیا، اپنے ہاتھ کو بغل میں دبایا، نکالا تو ہاتھ چمکنے والا ہو گیا، چمکدار ہو گیا۔ یہ سب نشانیاں ہیں۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں دکھلا دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، ہونا تو یہ چاہیے، تصدیق کرتا، سچا مانتا، مان لیتا، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ثم ادبر، ایسی پر بس نہیں کیا، نافرمانی کرتا، ٹھیک ہے نہیں مانیں گے،
ثم ادبر پیٹ پھیر لیا. پھر اس کے بعد یسعی دوڑ دھوپ کرنے لگا, کس کے خلاف کارروائی کریں گے. پیٹ پھیرا, دوڑ دھوپ میں لگ گیا. فحشر فنادى, پھر اس نے جمع کیا. کس کو جمع کیا؟ ایک تو سارے لوگوں کو جمع کیا, دوسرے جادوگروں کو جمع کیا. موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی دکھائی کہ لاٹھی اژدھا بن گیا, تو لوگوں کو لگا کہ یہ جادو ہے, جادو سارا کام کیا. کہا جتنے بھی ہمارے اقتدار و حکومت میں جادوگر موجود ہیں, بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرو. سب کو جمع کیا. فحشر جمع کیا. فنادى, پھر اس نے اعلان کیا زوردار آواز میں. کہا, کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. فقال انا ربکم الاعلی, سبوں کے سامنے کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ کو رب مانتا تھا, انکار نہیں ہے, لیکن لوگوں سے کہا, اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا اپنے آپ کو رب ہی کہلواتا تھا. اس میں فرعون سب سے آگے تھا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. چھوٹا موٹا رب ہو سکتا ہوگا, لیکن بڑا رب تو میں ہوں. اس بڑا بولنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے ماننے سے انکار کا نتیجہ کیا ہوا؟ معجزات اور نشانیوں کے انکار کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, تو اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. دنیا کا عذاب کیا ہوا؟ پانی میں ڈبو دیا, لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. اور آخرت کا عذاب تو مسلم ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں. کہا ایسا ہونے والا, اس لیے کہا اللہ نے پکڑ لیا اس کو دنیا کے عذاب میں بھی اور آخرت کے عذاب میں بھی. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہا اللہ نے یقیناً اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو نہیں ڈرتا ہے سن کے تو انسنی کر دیتا ہے, جو ڈرتا ہے اسے لگتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے, اللہ کی جانب صحیح بات کو ہم کو بتاتا ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کریں گے, کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آ جائے اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تو کہا تمہیں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ فرعون سے بڑھ کے تو نہیں ہو. فرعون کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا حاکم ہے, حکمراں ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. فرعون نے فتنہ و فساد پھیلایا, اپنے مخالفین کو دیوار میں چنوا دیا, نظام فوج کا نظام بھی قائم کیا وغیرہ وغیرہ. ایسا آدمی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ بخشا نہیں, تم کہاں جاؤ گے؟ تو جس طرح فرعون کی طاقت و حکمرانی اس کا کچھ کام نہ آ سکی, اسی طریقے سے اگر تم اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تمہارا بھی کوئی کام نہیں آئے گا. اس میں نشانی کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے, خشیت الہی رکھتا ہے, جو سوجھ بوجھ والا دل رکھتا ہے, اللہ کی طرف مائل ہونے والا قلب رکھتا ہے, وہ انسان ایسے واقعات سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کتاب اللہ کے پڑھنے کے بعد ان واقعات سے برت نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.